سب سے پہلے جو رجیم چینج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا اناؤنس کیا ہے۔ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی۔ میں محسن نقوی پہ تو آنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، اس کے پاس اخلاقی معیار ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت لیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہے جو کہ پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا، کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے، ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت، وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے۔ تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسے ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور چنا، جو میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔
ہمیں JUI نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے JUI کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، KP میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہیں، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں. ہمارا دسکا میں الیکشن ہوا 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے. اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا. تو یہ اس کی ہسٹری ہے. اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے. سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے IB کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا. یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ اس نے جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO 2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے،
نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے, اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے, صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے, سیاست میں سب جانتے ہیں, اور ہمیں سارا پتا ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا, ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ, تو خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی, انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے. اور پھر وہی ایم کیو ایم کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کاٹا لگانا. کاٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے, یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا, پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے. جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں, جن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے. سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا, وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھاندلی کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے, اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے, الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے. اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے, سٹاف بھی اپنا ہوگا, ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے, تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کو جیل میں ڈالو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو, ان کو الجھا دو, ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو, ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں یہ ڈرتا ہے, پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے. لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ, خوف, ہراساں, ایف آئی آر, ونڈو سے لوگوں کو ڈراؤ, اور پھر کھل کے دھاندلی کرو, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے, ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے, پرامن رہے. کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا. 2 دفعہ ہم نے مارچز کی, لانگ مارچ. ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا, اور ہمیں ہے کہ خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے. انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, انتشار کیا, اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ
ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم 26 نومبر کو نکلے. جب ہم پنڈی میں گئے, لاکھوں لوگ تھے. اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا. گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے, کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے. اس کے بعد اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی. یہ کبھی بھی نہیں مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس کرائی ہوں. یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائیں. کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے, میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے, یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا. بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں. اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے. ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے, پھر بنگلہ دیش نکلا. تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معاشیت تباہ کی ہو. کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے. ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز معاف کروائے. اربوں روپے کے کرپشن کیسز معاف, گورنمنٹ نیچے لے آئے. آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو. اس لیے ہر جگہ ہم آئین کے بیچ میں رہے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ اس لیے گرائیں کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلی چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے. اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے, اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے, اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا, ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, جن کے بچے جائیداد, علاج, پراپرٹیز, بزنسز اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے, جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے, جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے. نقصان تو ان کو ہوگا, اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے, یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ قوم بدل چکی ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا. یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے, یہ آپ کا انسانی حق ہے, ہیومن رائٹ ہے آپ کا. جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی, اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں, اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہ سارے وہ لوگ, یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا نیب کو, وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا, اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ. اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں, ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے, ہم لاہور میں احتجاج کریں گے. اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو. اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے, ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو, جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں,
ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی، تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا۔ ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی۔ الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں۔ ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا اناؤنس کیا ہے۔ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی۔ میں محسن نقوی پہ تو آنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، اس کے پاس اخلاقی معیار ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت لیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہے جو کہ پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں
جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے. جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا, لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت, وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی, وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی, تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے. تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا, وہ ایسے ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی, وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی. یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی. تو ہمیں نام دیے, میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے. ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں, ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں, جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں. تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا. ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا, یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا. احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں, سب سے امپورٹنٹ, بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں, اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار, ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا, وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا. اور پھر ہم نے ایک اور چنا, جو میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں, نوید چیمہ, نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان سب کو مسترد کر دیا. جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی. اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا. ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا, اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے, میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن, میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں, میں پھر کہنا چاہتا ہوں, میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں, یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے, کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے, جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی, وہ اس کو چینج بھی کیا, پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی, اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے, اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی, کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی, وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے, یہ ہم بتا نہیں سکتے, ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے, کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو انلیگل ہے, غیر قانونی ہے, چوری کی ہے, اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے, اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے, باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں, ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے, شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں.
हमारा 10 का में इलेक्शन हुआ, 22 सीटों के ऊपर, सिर्फ 22 पोलिंग स्टेशन के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन की कि इन पे फिर पोलिंग होनी चाहिए, उसने सारा इलेक्शन खोल दिया जो तकरीबन 400 पोलिंग स्टेशन का था। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब ये जरा मैं आपको मोहसिन नकवी का बताना चाहता हूं, ये आदमी कौन है। सबसे पहले जो रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुई, जब ये पूरी साजिश हो रही थी, तो हमारे पास, मैं तब गवर्नमेंट में था, तो मुझे आईबी की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी कि जो सबसे एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये भागा फिर रहा था सारी जगह, कभी नवाज शरीफ को पैगाम लेके जा रहा है जरदारी का, तो कभी जरदारी से के साथ मिलके सिंध हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लोगों की हराम के पैसे से लोगों को खरीद रहा है। ये सब पेश पेश था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने के लिए। और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था, जिसकी असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो ये इसको जिसको जरदारी कहता था, ये मेरा बेटा है, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा कि जरदारी जैसा आदमी, जो इंटरनेशनली सारी दुनिया जरदारी को जानती है कि करप्ट तरीन आदमी है, इसके ऊपर किताबों के अंदर, इंटरनेशनली किताबों में जरदारी का चोरी का जिक्र है। आज से 30-35 साल पहले इसको मिस्टर 10% बाहर की दुनिया में कहना शुरू हुआ, इसका नाम रखा गया। इसके ऊपर मजमून निकले हुए हैं अखबारों के अंदर इसकी चोरी के ऊपर। उस जरदारी जिसको असल में नैब में जेल में डालना चाहिए था, और जेल में गया और बचाया गया, हमें सबको पता है कि NRO 2 की वजह से जो जनरल बाजवा ने दिया, सब बच गए। वो जरदारी इसको अपना बेटा समझता है, और वो जो बेटा है उसकी क्या इखलाकियात होंगी आपको पता होना चाहिए कि 2008 में इसने 35 लाख रुपया नैब को वापस किया था, तस्लीम किया था कि मैंने चोरी की है, इसलिए मैं 35 लाख रुपया आपको नैब को वापस कर रहा हूं। ये वो आदमी है ना, इसके अंदर वो इखलाकी मेयार है, ना इसके अंदर वो गैर जानिबदाराना सलाहियत है जो कि एक केयरटेकर में आना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी को कोई शक है कि ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, इसकी जो चैनल 24 का भी उठा के देख लें, उसमें मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलता रहता है। कोई भी जानता है, सहाफत में सब जानते हैं कि ये हमारा बदतरीन दुश्मन है, सियासत में सब जानते हैं, और हमें सारा पता है कि रजीम चेंज के अंदर जब हमारी हुकूमत गिरानी थी, इसका कितना बड़ा हाथ था। अब उस आदमी को अगर इन्होंने बनाया है इस पंजाब का केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर, जिन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान अब कामयाब नहीं होगा। वो लोग जिनको अभी तक, मैं फिर से कहता हूं, ना तारीख का पता है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको पता है कि कांटा मार के इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान किया गया है हमारी तारीख में। मैं याद कराना चाहता हूं कि मुजीबुर रहमान के ऊपर कांटा डाला गया था, मुल्क टूट गया। जब पीपल्स पार्टी पे, जुल्फिकार अली भुट्टो पे कांटा डाला गया और उसकी पीपल्स पार्टी पे, तो खास तौर पे कराची में MQM बनाई गई, उसका कराची के ऊपर कितना नुकसान हुआ आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कि दुबई शायद इतना उस वक्त जब उभर रहा था, तो कराची से लोगों ने, जो इंतशार हुआ था कराची, उन्होंने दुबई में जाके कारोबार शुरू किए थे। और फिर वही MQM के ऊपर जब कांटा लगाया तो हकीकी बना दी। फिर जो आज बलूचिस्तान में अभी तक वो आग नहीं बुझी, जो कि नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा लगाया गया। ये जो सियासतदानों के ऊपर कांटा लगाया जाता है, ये मुल्क ने बड़ी भारी कीमत अदा की है। और ये बंद कमरों में जिन लोगों को समझ नहीं है, वो जब लगाते हैं तो ये मुल्क नुकसान उसका उठाता है। अब इमरान खान के ऊपर फैसला हो गया कांटा लगाना। कांटा लगाने का ये सामने अब आ गया मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी ने अब करना क्या है, ये मैं अभी आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं, क्योंकि ये इतने बेवकूफ लोग हैं जो ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि सारों को इनके प्लान का पता चल जाता है पहले से कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हैं, ये पहले ये अब आ गया मोहसिन नकवी। ये अब वो लोगों को लेके आएगा, पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को, जो हमारे सख्त मुखालिफ है। जिन लोगों को यहां पावर दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, जिनका 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि तहरीक इंसाफ को अब कैसे दबा रहा है।
सारा पोलिंग स्टेशन इलेक्शन का स्टाफ होगा, वो चुन चुन के लगाया जाएगा कि धांधली, कैसे धांधली करके तहरीक इंसाफ को हराना है। इनको खौफ आया हुआ है, पता है इनको कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पाकिस्तान में क्या है, और इनको पता है कि ये इलेक्शन के जरिए अब हमें हरा नहीं सकते, इसलिए इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। और कोशिश इनकी अब तक यही रही है कि किसी ना किसी तरह इसको डिले करें। लेकिन अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इन्होंने, जब सारे अंपायर भी अपने होंगे, स्टाफ भी अपना होगा, हर चीज इलेक्शन कमीशन तो पहले इनकी है, तो जब ये पूरा, जब तक जीत नहीं सकेंगे ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। और केसेस होंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में डालो, पीटीआई के लोगों को, जो लीडर्स हैं उनके ऊपर केसेस करो, उनको उलझा दो, वर्कर्स को पकड़ो, अंदर डालो, एफआईआर करो। ये बिल्कुल जो जरदारी का जो फॉर्मूला सिंध के ऊपर जो कंट्रोल करके बैठा हुआ है वो ऐसे ही है। कोई इसकी जरदारी की पब्लिक में, ये डरता है पब्लिक में जाते हुए। इसकी पीपल्स पार्टी की ये मकबूलियत है कि सैलाब के दिनों में लोगों के सामने नहीं निकल सकते थे और अभी भी नहीं निकल सकते, लेकिन इनका काम यह है कि पैसा चलाओ, खौफ, हरासा, एफआईआर, गुंडों से लोगों को डराओ और फिर खुल के धांधली करो, और कोई उनको पूछने वाला नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशनर इनके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये भी अब कराची का जो जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया, ये इनकी कोशिश है कि ये अब सब कुछ कंट्रोल करके अपना इलेक्शन करवाएंगे। मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पूरी अपनी कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि हमारा मुल्क मुश्किल, जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई तो हमने कोशिश की कि हम हर तरह अपने मुल्क में इंतशार ना होने दें। हमने आइन के बीच में रह के सब कुछ किया। हमने आइन के बीच में रह के अपनी सारी जितने जलसे जुलूस किए, हमारे कोई 65 से ज्यादा जलसे मैंने किए, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे हुए, पुरअमन रहे, कभी इतनी बड़ी पब्लिक नहीं निकली, लेकिन हमने किसी किस्म का इंतशार नहीं होने दिया। 2 दफा हमने मार्चेस की, लॉन्ग मार्च। एक दफा 25 मई को इन्होंने हमारे ऊपर शदीद जुल्म किया, और हमें है कि अब खौफ है कि अभी वही लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था उनको फिर वापस पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने हमारे पे जुल्म किया, इंतशार किया, और अगर मैं 26 की सुबह को लॉन्ग मार्च ना खत्म करता तो हम सबको पता था कि खून खराबा होगा। उसकी वजह से हम पीछे हट गए। फिर हम 26 नवंबर को निकले, जब हम पिंडी में गए, लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ यह करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो, यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हो और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा, बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो, क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है। उधर से हमने उठाई हुकूमत, और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के हैं। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो, इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे। और हमने अपनी गवर्नमेंट इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। थोड़े से चोरों को, जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे, जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज,
बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा, और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज अपनी सारी कौम को, मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए आप सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका। जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाएं, और जब आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस लेके आया नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है। 60% कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज अपनी बुलंद करेंगे तो हमारे लिए आगे मजीद और मुश्किलात आ रही हैं सामने। अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए मैं कल मुजाहरा शुरू कर रहा हूं। मैंने कहा है कि भाई मुजाहरा करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये मोहसिन नकवी को लेके आया है, हम लाहौर में एहतजाज करेंगे। उसके बाद अगले दिन पिंडी में एहतजाज होगा बुध को। उसके बाद हम फैसलाबाद में एहतजाज करेंगे, हम मुल्तान में एहतजाज करेंगे। हमारे हर रोज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू होंगे। हम बिल्कुल इस आदमी को तस्लीम नहीं करते। हम बिल्कुल इस इलेक्शन कमीशन को, जिसने इस तरह के आदमी को लेके आए हैं, हम इलेक्शन कमीशन को हम समझते हैं कि इनसे ज्यादा इस मुल्क को नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जो इलेक्शन कमीशन पहुंचा रही है, और इसको चीफ मिनिस्टर बना के उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम अदालत में भी जा रहे हैं। हम सबसे पहले तो अदालत में जाके पूछेंगे कि जब गवर्नर के वाज़ेह तौर पे, गवर्नर को जब आइन कहता है कि जैसे ही आप हुकूमत, जैसी एक हुकूमत मुस्ताफी होती है, जैसे ही हमारी असेंबलीज हमने डिसॉल्व की, तो 48 घंटे के अंदर उसको डेट देनी पड़ती है कि किस दिन इलेक्शन होगा। अभी तक ना गवर्नर पंजाब ने डेट दी है, ना गवर्नर पख्तूनख्वा ने डेट दी है इलेक्शन की। इलेक्शन होना चाहिए रमजान से पहले, और हम अब अदालत में जाएंगे इस चीज के ऊपर भी कि हमें डेट चाहिए इलेक्शन की, क्योंकि ये आइन वाज़ेह है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं। अभी तक क्यों नहीं हुई? तो हम उसके लिए अदालत में जा रहे हैं, और हम ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का आदमी अपॉइंट करना था तो किधर गई कि गैर जानिबदार चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था केयर टेकर गवर्नमेंट का, और इसकी बिल्कुल उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। ये वही एक एजेंडा चला आ रहा है कि किसी तरह रेड लाइन ड्रॉ करके तो किसी तरह इमरान खान और तरीक इंसाफ को हटाया जाए, और ताकि किसी ना किसी तरह ये चोर एक कराची की तरह धांधली करके फिर से इस मुल्क पर मुसलत हो जाए। मैं फिर से आप सबको दावत देता हूं। मैं आपको इसलिए दावत दे रहा हूं कि आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसलत हो गए, या मुल्क में इलेक्शन से कोई फायदा नहीं बल्कि अब नुकसान होने जा रहा है, और आपको निकलना चाहिए। इसलिए कि अगर हम ये तस्लीम कर जाते हैं, ये नाइंसाफी, हम एक ऐसे आदमी को तस्लीम कर जाते हैं जो एजेंडा के ऊपर आया हुआ है, जो आसिफ जरदारी खुद कहता है मेरा बेटा है, ये उसका बेटा, और ये पीडीएम के साथ मिलकर जिसने हमारी हुकूमत साजिश करके गिराई थी, अगर ये आके बैठ जाता है और हम चुप करके तस्लीम कर लेते हैं, तो हमारे में और भेड़ बकरियों में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए आप सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे सिर्फ एक मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूं, और वो जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने
केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब का अनाउंस किया है। पंजाब का जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। मैं मोहसिन नकवी पे तो आने लगा हूं। उससे पहले मैं अपनी सारी कौम से एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर रखी जाती है। एक जमहूरियत के पास बंदूकें नहीं होती, उसके पास एक इखलाकी म्यार होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती है। उसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। जिधर से हमने जमहूरियत किया बरतानिया, अब बरतानिया के अंदर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर हैरोल्ड मैकमिलन को रिजाइन करना पड़ता है। वहां की जमहूरियत का यह हालात है कि डेविड कैमरॉन भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी में जीता हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था। वो सिर्फ एक वोट हार जाता है ब्रेक्सिट के ऊपर, रिजाइन करना पड़ता है उसको कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता, सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने यह कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले जरा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी म्यार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता है, लेकिन वहां की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत, वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी। तो इसलिए वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमारी जमहूरियत के म्यार इतने गिर चुके हैं कि किसी को इत्मीनान ही नहीं है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके जब तक कि केयर टेकर ना आए। तो केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा, वो ऐसे एक गवर्नमेंट बनेगी जो कि किसी की फेवर नहीं करेगी, वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये बुनियादी वजह थी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। तो हमें नाम दिए, मैं आपको नाम बताऊं कि हमने किसके नाम दिए। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, जिनमें वो अमानतदारी होगी कि वो इलेक्शन ठीक करवा सकें। तो हमने एक नासिर खोसा साहब को चुना। नासिर खोसा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने ये बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका सारी ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम है। तो हमने समझा कि ये एक ऐसा नाम है जो कि उनको भी पसंद होगा, यानी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। फिर अगला नाम हमने अहमद सुकेरा का चुना। अहमद सुकेरा इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो भी रिटायर होने वाले हैं। वो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा। और फिर हमने एक और चुना, जो मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैं आपको उनको नाम बता दूं कि हमने ये भी उनके चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवीद अकरम चीमा उनके शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने अपनी तरफ से बड़ी दयानतदारी से ऐसे नाम चुने